شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا اور آپ کو میری کلاس میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب چہارم، جس کا عنوان ہے ادبی گلدستہ۔ آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 4.1 اور اس کا لیکچر نمبر 4، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے رحمت صاحب۔ یہ ایک بزرگ ہے جو اس سبق کا مرکزی کردار ہے۔ ہمارے سبق کا حاصل تعلم ہے کہ عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ پڑھ سکیں گے، اور یہ حاصل تعلم لیا گیا ہے پڑھنا کی فہرست سے۔ اور پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کل ہم اس سبق کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، اس حاصل تعلم کو ہم کل شروع کر چکے ہیں۔ آج اس حاصل تعلم کو ہم ختم کریں گے، یعنی سبق 4.1 کا بقیہ نصف بھی آج ہم پڑھیں گے اور اس سبق کو مکمل کریں گے۔ لیکن اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ قرآن مجید کو اس کا مقصد سمجھتے ہوئے پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ جی بچوں، کیونکہ ہمارا جو حاصل تعلم ہے وہ پڑھنا سے متعلق ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر کی جو وضاحت ہے وہ بھی پڑھنا سے متعلق ہے، یعنی قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھا جائے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ یہ وہ اقتباس ہے بچوں جو کل کے متن میں ہم نے پڑھا ہے۔ معلم گزشتہ روز پڑھائے گئے اقتباس کی بلند خوانی جماعت کے کسی ایک طالب علم سے کروائیں گے۔ میں نے یہ والا اقتباس منتخب کیا ہے، معلم اگر چاہے تو اس سے مختلف بھی کل کے متن سے کوئی اور اقتباس جو ہے لے سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، اقتباس میں مصنف کے اسلوب سے متعلق رائے لیں گے۔ جی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے کے ایک سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلوب کیا ہوتا ہے۔ اسلوب کے لغوی معنی بھی بتائے تھے میں نے آپ کو کہ کسی تحریر کو لکھنے کا طریقہ یا اس کو بیان کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں اسلوب۔ آپ نے اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کے پیش نظر پڑھنے کے حاصل تعلم کو سمجھانے کے لیے سبق 4.1 کا آخری نصف پڑھایا جائے گا۔ پہلا نصف ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا آخری نصف پڑھیں گے۔ دروازے پر دستک ہوئی، لیکن اس سے پہلے معلم ایک سوال کا جواب ضرور بچوں سے پوچھے جو کل کے متن سے متعلق ہے کہ رحمت صاحب کہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اور پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ پھر معلم سبق کا اقتباس شروع کریں۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہو کی باتیں شروع ہو گئی۔ آ گیا بوڑھا، چائے کا خرچ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ رحمت صاحب چونکے، بہو کی یہ حقارت ان کے لیے تھی یا دستک دینے والے کے لیے؟ انہوں نے خود کو تسلی دی، ہو نہ ہو یہ باتیں آنے والے کے لیے ہی کہی ہیں، ان کے سلسلے میں ابھی اتنے گھٹیا سلوک کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن انہیں خیال آیا آنے والے کے بہانے یہ سب کچھ کہیں انہیں ہی تو نہیں سنایا جا رہا۔ رحمت صاحب نے ایک پوتے کو آنے والے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا۔ بہو نے تنک مزاجی کے ساتھ کہا، وہی آپ کے دوست خلیل صاحب ہیں، انہیں کوئی اور کام نہیں کہ آپ کا وقت برباد کرنے چلے آتے ہیں۔ رحمت صاحب باہر آئے، دونوں دوست گلے مل کر اپنے اپنے سینے کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں بھائی خلیل، کیا حال ہے؟ جس طریقے سے میں نے اقتباس کو پڑھا ہے، معلم بھی اس طریقے سے پڑھے، اور آج کا جو بقیہ نصف ہے، یعنی جو ہمارے سبق 4.1 کا آخری حصہ رہ چکا ہے، اس کو ختم کریں۔ جی بچوں، جیسے معلم ختم کر لیں گے تو ہم اپنے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سرگرمی کروائیں گے تاکہ آپ سیکھ سکیں عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کے پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ متذکرہ افسانہ غور سے پڑھیں۔ کون سا افسانہ؟ جو ہمارا سبق 4.1 ہے، اور جماعت کے کمرے میں بتائیں کہ افسانہ مصنف نے کس مقصد کے تحت تحریر کیا ہے اور آپ کو مصنف کا طرز بیان کیسا لگا ہے۔ جب معلم ختم کر لیں پھر بچوں آپ نے پڑھنا ہے۔ معلم بچوں کو پڑھنے کے لیے وہ افسانہ دیں، بچوں سے توجہ سے پڑھیں اور بتائیں بچوں یہ دونوں سوالات کے جوابات کہ ایک تو آپ کو یہ کیسا لگا ہے ان کا طرز تحریر، اور مصنف نے اس میں کس مقصد کے تحت اس افسانے کو لکھا ہے، یعنی ان کا کیا مقصد تھا
इस अफसाने को लिखने का, और आप समझ चुके होंगे कि उन्होंने किस मकसद के तहत ये अफसाना लिखा है, यानी हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी है और आपने इस बात को अपने अंदाज में बयान करना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क सवालात। सवाल नंबर 5 और 6। बच्चों ये दोनों सवालात आज के मतन से मुतल्लिक हैं और आपने क्या करना है, आपने घर जाना है और कॉपी पर इन दोनों सवालात के जवाबात लिखने, आज के मतन को पढ़ना है और उसमें से ढूंढना है इन दोनों सवालात के जवाबात। इसके बाद सबक के मुताबिक दर्ज झेल में से दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना। और आप जानते हैं कि ये सवाल हम कहाँ पर हल करते हैं, किताब पर हल करते हैं। इस सवाल का जवाब आपने इन चारों में से ढूंढना है कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। इसके साथ साथ बच्चों आपने घर जाकर एक और काम करना है जो आपका बहुत ही पसंदीदा है, वीडियो रिकॉर्डिंग का। और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना हर बच्चे को बहुत पसंद होता है। किसी मैगजीन या रसाले में से माशरती मौजू से मुतल्लिक अफसाना मुंतखब करना है और उसके असलूब, मकसद और बयान को समझना है और अफसाना पढ़ते हुए आपने रिकॉर्ड करना है और आखिर में अफसाने का असलूब और मकसद भी बयान करना है। वो वीडियो मौलम को आप व्हाट्सएप करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करना आपको पसंद है, मैं जानती हूँ। ऑडियो रिकॉर्ड करना भी आपको पसंद है, ये भी मुझे मालूम है। लिहाजा आप घर जाएंगे, कॉपी का काम करेंगे, किताब का काम करेंगे और उसके बाद अपना मनपसंद अफसाना पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है बल्कि उसके मकसद को भी समझना है कि मुसन्निफ ने किस मकसद के तहत वो अफसाना लिखा है। ये काम आप बहुत दिलचस्पी से करेंगे, मुझे इस बात का यकीन है, और अगले रोज़ मौलम से भी शाबाश वसूल करेंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे बच्चों दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक आपने अपना क्या करना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।